یہ آج جادو کا دور ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں جادو کا دور ختم ہو گیا، میں کہتا ہوں کہاں ختم ہوا ہے، یہ جادو کا دور ہے۔ ابھی میں حویلی میں تھا عید کے دنوں میں، تو وہاں ایک صاحب میرے پاس آئے، آپ اس کی کہانی سنیں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ نہیں مان سکیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی مہمان تھے، میں نے ان کو بولا، میں نے کی بات سنیں ان کی۔ ایک بہت بڑے افسر تھا، ایک زندگی گزری، ایک جادوگر سے اس کا واسطہ پڑ گیا، جادوگر سے اس کا واسطہ۔ کہتے 60-70 موبائل میرے چوری ہو گئے، ایک دفعہ 3 موبائل چوری ہوئے۔ کئی دن کے بعد میں نے اس سے فون کیا، اس نے کہا اتنے پیسے بھجوا دو موبائل مل جائیں گے۔ کہنے لگے آج سے 21-22 سال پہلے میں اس کو 5-6 7 ہزار 10 ہزار بھیجنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا تمہارا فلاں جگہ گھر میں فلاں کونا ہے، وہاں 3 موبائل لے لو اٹھا کے، اور کہا وہ 3 موبائل مل گئے وہیں سے، ان کی بیٹریاں نکلی ہوئی تھی، میں نے فٹ کیا، بالکل ٹھیک۔ کہا کہ میرے گھر میں جو بربادی ہوتی تھی اور بربادی ہے، میرا سگا بیٹا اس جادوگر نے اپنا بنا لیا۔ مجھے کہتے ہیں میں جاؤں تو میرا باپ مجھے پھونکے مارتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں بیمار ہو جاتا، سگے بیٹے سے محروم ہو گیا۔ میں نے کوئی 95 لفظ استعمال کیا، آپ بیٹھے تھے، آپ بیٹھے تھے، آپ بیٹھے تھے، آپ بیٹھے تھے، 4 بندے تو اس وقت سامنے بیٹھے ہیں جو اس محفل میں بیٹھے تھے۔ کہا کہ ایک صاحب تھے، اس کے پاس حاضریاں ہوتی تھیں، ہستیاں آتی تھیں، جو بھی عامل آتا تھا اس کو اس کی اولاد سمیت قتل کر دیتا تھا، مار دیتا تھا، تلوار سے نہیں، جادو سے۔ کہا 5-6 عامل تو میں نے دیکھے، 7 عامل میں نے دیکھے کہ میری آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئے، ورنہ کوئی کیس لے کے نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی کسی نے میرا واقعہ کیس لیا ہے، اس کا انجام برا ہوتا تھا یا خود بھاگ جاتا تھا، اس کا انجام برا ہوتا تھا یا وہ خود بھاگ جاتا تھا، اور اپنی جان بچاتا تھا، اپنے بچے بچاتا تھا۔ وہ بتا دیتا تھا تمہارے گھر میں فلاں دن یہ بیماری آئے گی، فلاں دن یہ دکھ آئے گا، فلاں یہ تکلیف آئے گی، تمہارا یہ حادثہ ہو جائے گا، ہو جاتا تھا۔ تمہارا فلاں بندہ یوں مر جائے گا، فلاں یوں ہوگا، ہو جاتا تھا، ہو جاتا تھا، اور 100% ہو جاتا تھا۔ کہا کہیں سے آج سے کوئی 5-8 سال پہلے ابکری ملا، اس میں یا کہاروں کا عمل ملا اور اصحاب کہف کے نام ملے۔ کہاں ہم تھک چکے ہیں 93-94 لاکھ روپے لگا کے، اس کی تو باتیں جو سنی نا دہل گئے بندے۔ میں نے کو بلایا، میں نے کہا سن لو، میری تو ساری زندگی یہ سنتے سنتے گزری ہے، تم بھی سن لو۔ اور کہا جب یا کہاروں کا عمل شروع کیا، یا کہاروں کا عمل شروع کیا، یا کہاروں کا جب عمل شروع کیا، کہا اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور اصحاب کہف کے نام جب پڑھے، ورنہ جس عامل کا عمل شروع کرتے تھے یا وہ بھاگ جاتا تھا، یا ہار جاتا تھا، یا سب کچھ چھوڑ جاتا تھا، یا پھر وہ ختم ہو جاتا تھا، گھر بار اس کا برباد ہو جاتا تھا اور وہ ختم ہو جاتا تھا۔ جس کا بھی ہم عمل شروع کرتے تھے، جس کا بھی عمل شروع، اور ہم سے پیسے جتنے لوٹے، 1 کروڑ کے بقدر چند لاکھ کم، اتنے پیسے لوٹے۔ آپ سارے ہر وقت دشمنوں، قاتلوں، درندوں اور سفاک ترین دشمنوں اور سفاک ترین درندوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ علم ہی نہیں، میری بات پہ غور کیجیے گا، علم ہی نہیں کہ میرے دائیں بائیں ایسے درندے ہیں، ایسے دشمن ہیں، اور میرے دائیں بائیں ایسے طاقتور ترین خونخوار ہیں جو مجھے کھا جائیں گے، مجھے چبا جائیں گے، مجھے ختم کر دیں گے، مجھے میری نسلوں کو مٹا دیں گے۔ ایسے لوگ ہیں، ایسی طاقتیں ہیں، ایسی قوتیں ہیں، دیکھی بھی اندیکھی بھی۔
جو میرا سب کچھ ختم کر دیں گے اور میری طاقت میں ہے. بس موقع ملے اور وہ میرا سب کچھ ختم یوں کریں کہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دے. میرا نشان باقی نہ رہے, میرا نام باقی نہ رہے, میرا نقشہ باقی نہ رہے, میرا تذکرہ باقی نہ رہے, میرا گمان, میرا خیال, میرا تصور باقی نہ رہے. ایسی طاقتیں ہیں اور ایسی قوتیں ہیں, اور ہیں صرف انسان کے پیچھے, ہیں صرف انسان کے پیچھے. وہ اللہ بھلا کرے انگریز کا, تو اس نے تو میرے کام کو آسان کر دیا. اس نے ایسا آسان کر دیا, وہ کہتے ہیں یہ جتنی بھی ریز ہیں, ریز, لہریں, شعائیں جو نظر نہیں آتی, یہ کینسر کا ذریعہ بنتی ہیں, انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہیں. اس سے بچو. اگر سورج کے آگے تہیں نہ ہوتی تو اس کی الٹرا وائلٹ ریز یہ برباد کر دیتی, یہ تباہ کر دیتی. انگریز نے آپ کی روحانی دنیا کو جتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے, جتنا سمجھا ہے, وہ تم سے آگے نکل گئے. ہم آج بھی اسی مغالطوں میں ہیں. یہ جادو جنات نظر بد انگریزوں کو نہیں ہوتی, ہمیں ہوتی ہے. انگریز تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں, ہم آج بھی جادو جنات نظر بد کی باتیں کر رہے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ جادو جنات نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں ہے, صرف ہمارے خیالات اور تصورات ہیں, ہماری نفسیاتی الجھنیں ہیں. ہاں ہیں, باقی نفسیاتی الجھنیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جادو کا انکار کون کرے, جنات کا انکار کون کرے, نظر بد کا انکار کون کرے. روحانی دنیا, نفسیاتی دنیا وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن چیزوں کا انکار کون کرتا ہے. ہمارے ارد گرد ایسے خطرناک دشمن ہیں, خطرناک دشمن ہیں ہمارے ارد گرد, جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ اور کچھ باقی نہ بچے, ہماری ہر چیز ختم ہو جائے, ہماری ہر چیز ختم ہو جائے. ایسی طاقتیں ہیں. کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ وہ طاقتیں کیا ہیں, وہ قوتیں کیا ہیں. اس دن میں بیٹھا ہوا تھا, مجھ سے کہنے لگے, ایک صاحب کسی اور ملک سے مجھ سے ملاقات کرنے آئے, کہنے لگے جی میں ایک انگریز کے گھر کرائے پہ رہتا ہوں. میرے بچے نا مغرب کے بعد باہر نکل کے کھیل رہے تھے, سامنے گھر کے سامنے نا چھوٹا سا پارک تھا, وہاں کھیل رہے تھے امریکہ میں. تو انگریز مائی مجھ سے کہنے لگی مغرب کے بعد, اس نے لفظ مغرب میں کہہ رہا ہوں نا, اس نے کہا شام ڈھلنے کے بعد بچوں کو کیوں بھیج رہی ہیں, بہت سی بلائیں, آفتیں, مصیبتیں ان کو نقصان پہنچائیں گی, بلاؤ ان کو. اور میرے آقا نے فرمایا, میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو شام ہونے کے بعد گلیوں اور راستوں میں نہ بھیجو, کیونکہ بلائیں, آفتیں, مصیبتیں, مفہوم عرض کر رہا ہوں, بلائیں, آفتیں, مصیبتیں اس وقت پھیل جاتی ہیں راستوں میں, راہوں میں, اور نقصان پہنچاتی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں چینکا, اور ہم کہتے ہیں چینکنے کو الحمدللہ آپ پڑھیں, اور جس کو آواز آئے وہ یرحمک اللہ کہے, ایسے. تو کہا دور سے ایک انگریز نے مجھے ہاتھ کر کے ایسے کہا بلیس یو, تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو. یرحمک اللہ, وہی الفاظ تو وہی ہے. اس نے یرحمک اللہ کا انگلش میں ترجمہ کر دیا, بلیس یو, تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو. ہم تو دن رات یہ دیکھیں کہ کتنی آفات اور بلائیں ہیں اور کتنی مصیبتیں ہیں جو ہمارا تعاقب کر رہی ہیں. اللہ نے آنکھ پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے, کانوں پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے, جسم کے ایک ایک حصے پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے, فرشتوں کے پہرے بٹھائے ہیں. اگر یہ پہرے ہٹ جائیں تو ہمارا تو نام و نشان نہ رہے, ہمارا تو ہر چیز کچھ بھی نہ رہے. ہم کیا ہیں, ہم تو کچھ بھی نہ رہے. اگر یہ پہرے ہٹ جائیں, اگر یہ چھاؤں ہٹ جائے, اگر یہ پہرے ہٹ جائیں اور یہ چھاؤں ہٹ جائے تو ہمارا تو کچھ بھی نہ رہے. اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے, فرمان مصطفیٰ کے ذریعے یہ نظام بنایا ہے میری آپ کی حفاظت کا, کہ موت تک محفوظ, ممنون, اور ہر لحاظ سے کوئی خطرے کے بغیر زندگی کے سفر کو رواں دواں کریں. ان حفاظت کے سامانوں میں ایک سامان سورت قریش ہے.